روایت موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا محمد، اس کا پورا متن جو ہے نا وہ یاد ہونا چاہیے آپ کو. فرمایا الا ابشرک یا علی، علی آج میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ فرمایا امیر المومنین نے بلا بأبی انت و امی. بأبی انت و امی کا مطلب ہوتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان. جی ضرور بشارت دیں. فإنک لم تزل تبشرنا بكل خیر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ ہمیشہ خیر کی ہمیں خبریں دیتے رہتے ہیں. فرمایا اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب، ابھی تھوڑی دیر پہلے. آنفن کا مطلب ہوتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. آج جتنی دیر پہلے میرے رمیز بھائی آپ کو سنا رہے تھے، اس سے بھی کم عرصے میں آنفن، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امین نے ایک عجیب خبر دی ہے. جو خبر رسول کی نظر میں عجیب ہو، ہاں تو کتنی عجیب ہوگی. امین فرماتے وما اخبرک یا رسول اللہ، جبرائیل نے کیا خبر دی ہے؟ جبرائیل نے یہ خبر دی ہے من صلی علیہ، جو مجھ پر صلوات بھیجے اور پھر میرا نام لے کے آگے خاموش نہ ہو، ثم اتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی، میرے نام کے ساتھ ساتھ میرے اہل بیت کا پر بھی صلوات بھیجے، فتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے تمام دروازے اس صلوات بھیجنے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. فتحت لہ ابواب السماء. وتنماس عنہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرمایا وصلت علیہ الملائکۃ 70 مرہ. پہلے بھی سنا چکا ہوں اس مضمون کی روایتیں. ایک مرتبہ یہ صلوات بھیجتا ہے، ایک تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں. آپ ایک مرتبہ صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر، آسمان کے فرشتے آپ پر 70 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں. وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور جب خدا دیکھتا ہے کہ فرشتے 70 مرتبہ میرے حبیب اور اس کے آل پاک پر صلوات بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، انتم تصلون علیہ 70 مرہ، تم نے میرے حبیب اور اس کی آل پر صلوات بھیجنے والے پر تم نے 70 مرتبہ صلوات بھیجا. وَأَنَا أُصَلِّي عَلَيْهِ 700 مرہ، میں خدا صلوات بھیجنے والے پر 700 مرتبہ صلوات بھیجتا ہوں. وَأَنَا أُصَلِّي عَلَيْهِ 20 مرہ. اس کے بعد ہے وَتَحُطُّ الذُّنُوبُ یا تنماس الذُّنُوبُ كَمَا تَحُطُّ الذَّنَبُ وَإِنْ كَانَ مُذْنِبًا خَطَّاءً. یہ بڑا حوصلہ افزا جملہ ہے، اور وہ چاہے کتنا بڑا خطا کار اور گناہ گار ہو، اس کے گناہ اس طرح مٹ جاتے ہیں ایک طرف صلوات سے، جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں. وَإِنْ كَانَ مُذْنِبًا، یہ عجیب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات اور عبادات کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑے کڑی شرائط کے ساتھ عمل کو قبول فرماتا ہے. یہ ایسا عمل ہے اگر آپ گناہگار بھی ہوں تو اس عمل کو خدا قبول فرماتا ہے، اور قبول فرمانے کے بعد گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہم کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہم کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ. ہم مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اللہم، یہ اصل میں یا اللہ تھا، کچھ ادبی اور گرامر کی تبدیلوں کے نتیجے میں یہ اللہم بن گیا، ورنہ اللہم کا مطلب یا اللہ. جب آپ صلوات بھیجنے کے لیے اللہم پڑھتے ہیں نا، اس کو پتہ ہے کہ اس بندے نے میرے حبیب کے بعد اس کے آل کا بھی نام لینا ہے. اللہ جب آپ
عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں مسجد شجرہ سے احرام باندھتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. جی آپ حج اور عمرہ کے لیے جا کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ پالنے والے میں حاضر ہوں تیری خدمت میں. اور جب آپ اللہم صلی علی صلوات بھیجنے کے لیے اللہم پڑھتے ہیں خدا کہتا ہے آپ سے لبیک عبدی و سعدیک. میرے بندے میں تیری فریاد سننے کے لیے تیار ہوں. میں تیری فریاد سننے کے لیے تیار ہوں. یہ تو اس خوش قسمت کے صلوات کا نتیجہ ہے جو آن حضرت کے ساتھ آپ کی آل پر بھی صلوات بھیجے. وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ ثُمَّ لَمْ يَتْبِعْ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي. جو مجھ پر صلوات بھیجے اور پھر رک جائے. میرے ساتھ آپ اتفاق کریں گے 90% سے زیادہ ان کے مولوی اپنے خطبوں میں بھی یہ چینلوں پر بھی آ کے جب آن حضرت کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کھلا آن حضرت کی نافرمانی ہے. کھلا کیونکہ آن حضرت نے فرمایا ہے لا تصلوا علیہ صلاۃ بترا. یہ سورہ کوثر میں ہے نا ابتر. ہاں مذکر کے لیے ابتر استعمال ہوتا، مؤنث کے لیے بترا استعمال ہوتا ہے. لا تصلوا علیہ صلاۃ بترا. مجھ پر ناقص درود نہ بھیجا کرو. پوچھا گیا وما صلاۃ البترا یا رسول اللہ، یہ ناقص درود کا کیا مطلب ہے؟ ناقص صلوات کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ان تصلوا علی ان تقولوا اللہم صل علی محمد وتمسکون. میرا نام لے کے رک جاؤ، آگے میری آل کا نام نہ لو. یہ بترا ناقص درود ہے. پھر یا رسول اللہ کس طرح صلوات بھیجیں؟ قولوا اللہم صل علی محمد. یہ مکمل صلوات ہے. نافرمانی ہے، بدعت ہے، عجیب ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. نماز کے اندر اگر آپ کا آل کا نام نہ لیں نماز نہیں ہوتی. وہ خود بھی مانتے ہیں. امام شافعی کا یہ قصیدہ ہے نا، ہاں کفاکم یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسالت و نبوت، آپ کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا الموت فی القربہ کے ذریعے فرض قرار دیا ہے. کفاکم من عظیم القدر انکم، آپ کی اور کوئی فضیلت بیان نہ کی جائے، آپ کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بس اتنا کافی ہے. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. جو نماز کے تشہد میں آپ نانا کے ساتھ آپ کا نام نہ لیا جائے وہ نماز نہیں ہوتی. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. آپ کو کوئی مسلمان ایسا نظر نہیں آئے گا جو نماز کے تشہد میں آل پر درود نہ بھیجتا ہو. لیکن جب سٹیج پہ آتے ہیں مجھے نہیں معلوم کیا تکلیف ہوتی ہے. چینل پر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وہاں آپ وہ حج کے دوران دیکھیں بہت سارے دیواروں پر لکھا ہو صلو علی النبی صلو علی النبی. آگے یار ایک چھوٹا سا وہ آل ہی لکھ دو تو کیا ہو جائے گا؟ لا تصلوا علیہ صلاۃ بترا. اللہم صل علی محمد وآل محمد ومن صلی علیہ لم یتبع بصلاۃ علی اہل بیتی. مجھ پر صلوات بھیجے اور میرے اہل بیت پر اطرت پر صلوات نہ بھیجے، آل پر صلوات نہ بھیجے. حالت بینہ و بینہا 70 حجابا. اس صلوات اور اللہ تک رسائی میں 70 پردے. ہاں یہ دیکھتے ہیں نا آپ کوہوٹا آپ جائیں کتنے بیریل لگے ہوئے ہیں. ہاں یہ بیریل وہ بیریل وہ بیریل، پتہ کتنی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. جو آن حضرت پر صلوات بھیجے آل پر نہ بھیجے. یہ اب جب اڑتی ہے اور پتہ نہیں کہاں کا پہلا بیریل کدھر لگا ہوا ہے. 70 پردے حائل کیے جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اے بندے خدا جب تک اس میرے حبیب کی آل پر صلوات نہ بھیجو گے اس وقت تک یہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. وہ عبارت بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. ہاں یہ بھی ساتھ سفر لا لبیک ولا صادق. جو محمد کے ساتھ آل کا بھی ذکر کرے اللہ تعالیٰ اس سے لبیک اور صادق کہتا ہے، اور جو آل کے بغیر صرف آپ پر درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے لا لبیک ولا صادق. یعنی یہ صلوات
کول رکھ، کہتے ہیں نا کول رکھ، مجھے نہیں چاہیے۔ ہمارے ایک بہت نہایت مہربان بریگیڈیئر صاحب تھے، بریگیڈیئر ڈاکٹر سکندر ملک، وہ اب دنیا میں نہیں رہے، ہم میں نہیں رہے۔ وہ ایک دن یہی مجلس ہو رہی تھی، مجلس کے بعد زیارت وغیرہ کے بعد کہا کہ یہ آپ کبھی کبھی کوئی پنجابی کے جملے بولتے ہیں، وہ بڑے جچتے ہیں۔ آج آتے وقت میں نے ایک گاڑی کے پیچھے ایک جملہ پنجابی کا سنا ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں، کام آئے گا۔ میں نے کہا کیا تھا وہ؟ کہا لکھا ہوا تھا صدقے جاواں تے کم نہ آواں، صدقے جاواں کم نہ آواں۔ ہمارا یہ حال ہے، صدقے جاواں کم نہ آواں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے وہ صلوات نہیں چاہیے جو آل کے ذکر سے خالی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ملائکتی، فرشتوں سے جن کا کام اعمال کو اوپر لے کے جانا ہوتا ہے، یہ اعمال خود ان کے اوپر نہیں لگے ہوئے، فرشتے اٹھا کے اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ جی ہاں، لا تسعدوا دعاءہ الا ان یلحق بنبی اطرتہ، اس کی دعا کو اس وقت تک اوپر نہیں لے کے آنا جب تک میرے حبیب کے ساتھ اس کی آل کا نام شامل نہ کرے۔ جی ہاں، ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔